الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کا عمل اور آپ کی اجازت ہے، اور یہ دین ہے۔ حدیث سے مراد دین ہے، دین اسلام ہے۔ لہٰذا مشہور تابعی ابن سیرین فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث دین ہے، لہٰذا دیکھو کہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ یہ ان کا فرمان علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ فی علم الروایہ میں لکھا ہے۔ ضعیف اور موضوع یعنی من گھڑت احادیث سیریز کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ عامۃ الناس اور خصوصاً مڈل سکول، ہائی سکول، کالج اور یونیورسٹی کے وہ سادہ لو طلباء جو حدیث سے ناواقف ہیں، دینی تعلیم سے ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے کچھ احادیث ایسی آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، آپ کا عمل نہیں، آپ کی اجازت نہیں، بلکہ جھوٹ اور جھوٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پہلی حدیث عامۃ الناس کے لیے اور خصوصاً طلباء کے لیے بیان کر دی جائے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، بلکہ یوں بھی ہے کہ اطلب العلم ولو فی السین فإن طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم۔ یہ حدیث مشہور بڑی ہے، یعنی بیان کر دی گئی ہے، متن کے لحاظ سے بڑی مشہور ہو گئی، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، بلکہ وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اصل حدیث کیا ہے؟ جو صحیح ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، علم کا حصول، علم حاصل کرنا اور علم کی تلاش جو ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے، مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث نمبر 220 ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے علم شرعی، کوئی دوسرا علم مراد نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام ابن حبان نے بیان کرتے ہوئے اس کی روایت کو اس کو چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ ابو عاد کا جو منکر الحدیث ہے وہ اس کے راوی میں شامل ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اور کہا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے اور مکذوب ہے، حدیث مکذوب ہے، یعنی کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس سلسلے میں خطبہ حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہ بیان کرنے سے پہلے ذرا یہ سوچ لیں کہ وہ کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جس پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنمی ہے۔ کم از کم لوگوں کو اگر یہ نہیں پتا کہ حدیث قولی ہے، آپ کا فرمان ہے، فعلی ہے، آپ کا عمل ہے، تقریری ہے، آپ کی اجازت ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، مرفوع ہے، موقوف ہے، احاد ہے، متواتر ہے، مقبول ہے، مقبول میں حسن ہے اور صحیح ہے، اور صحیح کے آگے قسمیں ہیں اور اس کے مرتبے ہیں، غیر مقبول کے آگے ضعیف کے اندر اس کے بھی درجے کافی سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ یہ تو پبلک کو تو نہیں بتایا جا سکتے، وہ بیچارہ کیا سمجھے گا کہ معلق کیا ہے، منقطع کیا ہے، مرسل کیا ہے، معضل کیا ہے، موضوع کیا ہے، متروک کیا ہے، شاذ کیا ہے، اور منکر کیا ہے۔ ان کو اس سے آزاد کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور چھوٹے اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں، دیواروں پر، اشتہاروں پر اور سلیبس کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، علیہ باللہ، اطلب العلم ولو بالسین۔ آپ یہ حیران ہوں گے، لیکن پبلک کے لیے بھی یہ ضروری ہے، بیشتر اس سے کہ میں اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کروں، پبلک کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین دیکھیں کس سے لے رہے ہیں۔ ہارے ہارے گرے سے دین کا حاصل کرنا، دین کی اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ جانتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو اس نے ایک مسئلہ پوچھ لیا کہ کیا اس کو خیال آیا کہ یار میں بہت بڑا ظالم اور جابر آدمی نکلا ہوں، میں نے بڑے قتل کر دیا، 99 قتل کیے اس نے۔
اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک راہب کے پاس چلا گیا، یعنی ایک عابد کے پاس چلا گیا، یعنی ایک عابد کے پاس چلا گیا، عیسائی کے پاس، اور اس نے جب مسئلہ پوچھا میری توبہ، اس نے کہا نہ بالکل نہیں، اتنا جرم کرنے کے بعد، 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا چلو مرا تو ہوا ہوں، میری اگر توبہ نہیں تو چلو تم بھی جاؤ۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو بھی، اور 100 ہو گئے۔ پھر وہ بھاگتا رہا، دائیں بائیں پھرتا رہا، میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے یعنی اہل علم سے رابطہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بستی جو ہے نا، یہ تمہاری جس بستی میں آپ رہ رہے ہیں وہ بستی کے اندر لوگ بہت برے ہیں، اور صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، گندوں کی صحبت گندا بنا دیتی ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ تو اس طرف نکلنے لگا ہے سچی توبہ کے ساتھ، راستے میں اس کو موت آ گئی ہے، تو ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس حدیث سے بہت سے اسباق ہیں کہ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ تو جس وقت وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے سینے کے بل گھسڑنے کی کوشش کی اس بستی کی طرف، پھر موت آ گئی، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، وہ ان میں جھگڑا ہو گیا۔ تو بہرحال زمین کے کو ناپنے کی طرف نوبت آ گئی، جو حدیث کی روشنی میں جو سمجھ آ رہی ہے بات، تو یہ بھی حدیث کے اندر ہے، یہ بھی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ چونکہ یہ خالص توبہ کر کے جا رہا تھا، لہٰذا اس زمین کو حکم ہوا کہ سکڑ جاؤ، جس طرف جا رہے تھے، جس بستی کی طرف، اور جس بستی سے نکلا تھا اس کو کہا کہ تھوڑی سی پھیل جاؤ۔ لہٰذا جب اس کی پیمائش کی گئی تو جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا تو اس کا فاصلہ کم نکلا، تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے۔ یہ حدیث کے اندر بڑے ہی اسباق موجود ہیں، دروس ہیں جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی تھوڑی سی تفسیر آپ سمجھ لیں تاکہ بچوں کو سمجھایا جا سکے، اور خطیبوں کو چاہیے کہ بیان کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، یعنی عامۃ الناس بیان کر رہے ہیں، خطیب بھی بیان کر رہے ہیں، اسٹیجوں پر بیان ہو رہا ہے۔ اب تو آج کل سیاسی لیڈروں کی زبانوں پر بڑے بڑے پروفیسر بیان کر رہے ہیں، اور یہ جھوٹ ہے۔ اور یہاں تک کہ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، نام نہاد وہ ریاست مدینہ کے جو لوگ ہیں نا، دعوے دار ہیں کہ ریاست مدینہ جو پہلی اینٹ تھی پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے، جو ریاست بنی تھی، اس کے نام سے بھی وہ بھی بیان کر رہے ہیں جی چین جانا پڑے، جی علم حاصل کرو، خواہ چین جانا پڑے۔ بھی اللہ کے بندو، جھوٹ ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوش کرو۔ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ سادہ یہ ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو خواہ چین ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل غلط ہے۔ اس کے راوی میں ایک راوی ہیں حسن بن عطیہ، جن کو ابو حاتم رازی نے ضعیف کہا ہے، اور دوسرے راوی ابو عاتقہ ہیں جن کو امام بخاری نے منکر کہا ہے، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ کتاب الموضوعات میں علامہ ابن جوزی نے اس کو بیان کیا، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 216 ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو حال ہی کے جو اس دور کے محدث گزرے ہیں، حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 413 میں اس کو حدیث کا متن کہتے ہیں، کہ حدیث کا متن بھی اس کے حدیث رسول ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اصطلاح دین میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اصطلاح دین میں علم سے مراد علم دین ہے، اس سے کوئی اور علم مراد نہیں ہے۔ اور علم دین کے سرچشمے تو کتاب و سنت ہیں، جن کا محل کیا ہے؟ مدینۃ الرسول ہے۔ اسے چھوڑ کر دین کی تلاش میں چین جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب وہ سادہ سے ذہنوں والے جو بچے جب یہ سوال کرتے ہیں نا جی کہ جی چین جانے کا کیا مطلب ہے، چین میں کیا لینا تھا، تو میں نے کہا بیٹا، تو اس میں تو آپ کے سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ دین تو نکلا ہے مدینہ منورہ سے، دین تو سارے کا سارا کہاں سے نکلا ہے؟ مدینہ منورہ سے، اور ہم تلاش کرنے جاتے ہیں جائیں وہاں پر چین کے اندر، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہی آپ کے فرمان کی بالکل تردید ہے، اس کے الٹ ہے، بالعکس ہے۔ لہٰذا دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اس قسم کی جھوٹی احادیثوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ اہل علم اس بات کا یہ بیڑا اٹھائیں گے کہ ہم اسٹیجوں پر اعتراف کریں کہ ہم سے غلطی ہوتی رہی ہے، ہم بیان کرتے رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور یہ صحیح حدیث وہی ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو واقعتاً صحیح ابن ماجہ کی روایت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے،
ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔